پر تشریف فرما ہمارے اکابر علماء کرام، ہمارے بزرگ اساتذہ نظام، نوجوان علماء و فضلاء، تمام باوقار سامعین اور حاضرین اور پردہ نشین ماں اور بہنوں، مجھے آپ کے سامنے بہت مختصر سی گفتگو کرنی ہے۔ اصل بیان ہمارے اکابر علماء اور بزرگوں کا ہونا ہے۔ میں صرف یہاں اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ اس وقت الحمدللہ جو نیک کام انجام پایا ہے اور انجام پانے والا ہے، اس کی تبریک اور مبارکبادی پیش کروں اور حوصلہ افزائی کے چند کلمات کہہ دوں۔ آپ حضرات پچھلے حالات سے بخوبی واقف ہیں اور پس منظر آپ کے سامنے ہیں۔ جو کوششیں اس وقت ہو رہی ہیں وہ یقیناً مبارکباد کے قابل ہیں۔ میں مدرسہ اشاعت العلوم کے ذمہ دار، اس کے بانی عزیزی مولانا مفتی کفایت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے عزم و ہمت کے ساتھ یہ شمع روشن کی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس شمع کو تا قیامت روشن رکھے اور ہر طرح کے طوفان کے تھپیڑوں سے اس کی حفاظت فرمائے۔ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر راہ رو آتے گئے اور کارواں بنتا گیا، کہ وہ مصداق ہے اور ہر طرح کے حالات اور آزمائشوں کا مقابلہ کرتے ہوئے وہ آگے بڑھ رہے ہیں۔ نیک نیتی کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کو ثابت قدمی عطا فرمائے اور ان کو یہ حوصلہ رکھنا چاہیے کہ ہمیں نیک نیتی کے ساتھ، تعمیر کے ارادے کے ساتھ اور دین کی خدمت کے جذبے کے ساتھ اس کام کو آگے بڑھاتے رہنا ہے اور عروج اور ترقی کی منزلوں تک پہنچنا ہے، اور اس شعر کو اپنے پیش نظر رکھنا ہے کہ میں کہاں رکتا ہوں عرش و فرش کی آواز سے، میں کہاں رکتا ہوں عرش و فرش کی آواز سے، مجھے جانا ہے بہت اونچا حد پرواز سے۔ انشاءاللہ اللہ کی مدد شامل حال ہوگی۔ آدمی کے اندر جب اخلاص ہوتا ہے، عزم و ہمت ہوتا ہے، ایثار ہوتا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی نصرت ہوتی ہے، مدد ہوتی ہے۔ اور آپ حضرات سے ہمارا یہ کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو یہ زندگی دی ہے، یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں اسلام کی نعمت سے نوازا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں امت محمدیہ میں پیدا فرمایا ہے۔ اس کے تقاضوں کو پیش نظر رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں عزت کے لیے بھیجا ہے، عظمت کے لیے بھیجا ہے، اور سربلندی ہماری قسمت میں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ ہم اپنے ایمان اور عقیدے کو مضبوط رکھیں۔ تاریخ یہ بتلاتی ہے کہ مسلمانوں نے اس دنیا کی قیادت کی ہے، مسلمانوں نے اس دنیا کے تمام اقوام کی رہبری کی ہے، اور انہوں نے اس دنیا کو انسانیت کا، ہدایت کا اور اعلیٰ اخلاق کا درس دیا ہے۔ ایک زمانے تک مسلمانوں نے قوموں کی امامت کی ہے، لیکن چند صدیوں سے مسلمانوں پر انحطاط کے، زوال کے اور پستی کے حالات آئے ہیں، اور تاریخ کا مطالعہ کرنے سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ یہ جو پستی کے، زوال کے جو اسباب ہیں، اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے بلند خیالی کو چھوڑ دیا، مسلمانوں نے اپنے بلند مقاصد کو پس پشت ڈال دیا، اور وہ بلند مقاصد اور وہ بلند خیالی کیا ہے؟ وہ ایمان و عقیدہ ہے۔ کہ مسلمان کے پیش نظر ہمیشہ یہ بات رہنی چاہیے کہ یہ دنیا اس کی منزل نہیں ہے، یہ دنیا کی زندگی اس کی منزل نہیں ہے۔ مسلمان پیدا ہوا ہے اس دنیا سے آگے کے لیے، اور اس دنیا میں مسلمانوں کی بعثت ہوئی ہے اللہ کے کلمہ کو بلند کرنے کے لیے، اور اللہ کے احکام کی اطاعت کے لیے، اللہ کے احکام کو نافذ کرنے کے لیے۔ یہ بلند خیالی، یہ ایمان و عقیدہ جب مسلمانوں سے ختم ہوا اور وہ صرف دنیا کی سطح تک محدود ہو گئے، اور انہوں نے دنیا کو اپنا مطمح نظر بنا لیا، آخرت کا تصور ان سے اوجھل ہو گیا، جنت اور دوزخ کا مضبوط عقیدہ ان سے پشے پشت رہ گیا ان کے، اور قبر کا، حشر کا عقیدہ کمزور ہو گیا،
تو مسلمانوں میں ساری خرابیاں آئی ہیں۔ انسان ایک مسلمان جب یہ سوچے گا کہ اس کی یہ دنیا کی زندگی اس کی منزل نہیں ہے اور اس کی منزل اصل اللہ کی رضا ہے، اللہ کی خوشنودی کو پانا ہے اور اللہ ہی کے رضا کے لیے، اللہ ہی کے لیے اس کا جینا اور مرنا ہے، سب کچھ اسی کے لیے ہے اور اس کی اصل منزل جنت ہے، تو پھر وہ اس دنیا کے لیے، اس دنیا کی محبت کے لیے اپنے اخلاق کو، اپنے کردار کو، اپنے اعمال کو کمزور نہیں کرے گا، جھوٹ نہیں بولے گا، ڈاکے نہیں ڈالے گا، چوری نہیں کرے گا، خیانت نہیں کرے گا، ناپ تول میں کمی نہیں کرے گا، کسی کے دوسرے کے حقوق کو نہیں مارے گا، دوسروں کو ستائے گا نہیں، پڑوسی کے لیے اذیت کا سبب نہیں بنے گا، ماں باپ کے حقوق کو ادا کرے گا، اولاد کی اچھی تربیت کرے گا۔ تو یہ ہمارا ایمان و عقیدہ سب سے پہلے مضبوط ہونا چاہیے، اور ایمان و عقیدہ کے مضبوط کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے ایمان کو جانیں بھی، ہم اپنے عقیدے کو جانیں بھی کہ قرآن لیکن عقائد کی تعلیم دی ہے، ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کس دین کی تعلیم دی ہے، اس کو جاننا بھی ضروری ہے، اور یہ جاننا بغیر تعلیم کے نہیں ہو سکتا ہے، بغیر علم کے نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے ہر مسلمان پر یہ فرض ہے کہ وہ علم کو حاصل کرے، علم دین کو حاصل کرے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ یہ مدارس کا جو سلسلہ ہے، اور آج بھی الحمدللہ جس مدرسۃ البنات کی تاسیس ہو رہی ہے، بنیاد پڑ رہی ہے، ان سب کا مقصد یہی ہے کہ مسلمانوں میں تعلیم کی روشنی پھیلے، علم کا نور پھیلے، اور مسلمان یہ جانیں کہ ان کی زندگی کا مقصد کیا ہے، وہ کس لیے اس دنیا میں بھیجے گئے ہیں، انہیں کیا کردار ادا کرنا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک والدین کی یہ ذمہ داری ہے کہ جہاں وہ اپنی زندگی درست کریں، اپنی اصلاح کریں، اپنے گھر میں دین کو پیدا کریں، وہیں ان کے اوپر یہ فرض بنتا ہے کہ اپنے بچوں کی دینی تعلیم اور کی تربیت کا پورا خیال رکھیں۔ یہ سب سے اولین ذمہ داری ہے۔ اس دنیا میں بھی عزت و اقبال کے ساتھ اگر ہمیں رہنا ہے تو تعلیم سے چارہ کار نہیں ہے، اور آخرت کی زندگی میں بھی اگر ہمیں فلاح اور کامرانی چاہیے، سعادت اور خوشنودی چاہیے اللہ کی، تو تعلیم کے بغیر، علم کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ ہم دنیا کو بھی آخرت کو بھی علم کے بغیر نہیں جان سکتے ہیں۔ اس ملک میں جہاں آپ جانتے ہیں کہ سیکولر حکومت ہے، جمہوری نظام ہے، دنیا کی تعلیم کا انتظام تو سرکار کر سکتی ہے، حکومت کر سکتی ہے، لیکن آپ کے دین کی تعلیم کا انتظام آپ کو خود کرنا ہوگا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے اسلامی شناخت کے ساتھ، اسلامی تشخص کے ساتھ، اسلامی پہچان کے ساتھ اس ملک میں باقی رہیں، ان کے دین و ایمان کی حفاظت ہو، وہ اپنے اللہ کو، اپنے رسول کو پہچاننے والے ہوں، اور ان کا خاتمہ، ان کی موت ایمان پر ہو، تو آپ کو اپنے بچوں کی تعلیم کا، دینی تعلیم کا، دینی تربیت کا خود انتظام کرنا ہوگا۔ آپ 2 وقت بھوکے رہ لیں، لیکن اپنے بچوں کو تعلیم ضرور دلائیں، دین کی تعلیم ضرور دلائیں۔ آپ اچھا کپڑا نہ پہنیں، لیکن اپنے بچوں کی تعلیم کا ضرور انتظام کیجیے۔ آپ اچھے گھر اور مکان میں نہ رہیں، لیکن آپ اپنے بچوں کی تعلیم کا ضرور انتظام کیجیے۔ آپ کے پاس اچھی گاڑی ہو نہ ہو، لیکن آپ کے بچوں کی اچھی تعلیم ہونی چاہیے۔ کسی قوم کی زندگی کا اور اس کی جان کا پتہ چلتا ہے اس کی تعلیم سے، اس کے تعلیمی اداروں سے، کہ اس کے پاس کیسے اسکول ہیں، کیسے جاندار ادارے ہیں، کیسے مدرسے ہیں۔ مدرسوں کی رونق اور کی چہل پہل سے، تعلیم اداروں کی چہل پہل سے کسی قوم کی زندگی کا پتہ چلتا ہے۔ اگر ہمارے تعلیمی ادارے، مدرسے محتاج ہیں، ان میں رونق نہیں ہے، تعلیم کا سلسلہ نہیں ہے، ہمارے بچوں کی اچھی تعلیم نہیں ہو رہی ہے، ہم اچھے استاد کو نہیں رکھ پا رہے ہیں، استاد کی اچھی تنخواہ کا انتظام نہیں کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قوم مردہ ہے، یہ پیٹ کی زندگی گزار رہی ہے، دماغ کی زندگی نہیں گزار رہی ہے۔ بھائیو، پیٹ کی زندگی گزارنا یہ جانوروں کا وظیفہ ہے، یہ جانوروں کی زندگی ہے، جو خوب کھاتے پیتے رہتے ہیں، دن بھر چلتے رہتے ہیں۔ اگر ہم بھی یہی کرتے رہے، اچھے کھانے کا، اچھے کپڑے کا، اچھے گھر کا انتظام کرتے رہے، یہ جانوروں والی زندگی ہے۔ اللہ نے تو ہمیں انسان بنایا ہے، دماغ دیا ہے، اور اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، دین والا بنایا ہے، تو ہمیں
दिमाग की जिंदगी गुजारने के लिए अच्छी तालीम का बच्चों के लिए इंतजाम करना होगा, ताकि उनकी सोच, उनका ख्याल बुलंद हो, उनका ईमान और अकीदा बुलंद हो, और दिल की जिंदगी को बनाने के लिए दीनी तालीम का, उनकी अच्छी तरबियत का ख्याल रखना होगा। हम अपने बच्चों को अच्छी तालीम दें, अच्छी उनकी तरबियत करें। बहरहाल मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं ये हजरात, जिन्होंने तालीमी सिलसिले को बढ़ाने के लिए मदरसे का क़याम किया है और उसी से अटैच मस्जिद का संग बुनियाद रखा है। तो हमें इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। अल्लाह ताला ने सूरह बकरा की जो सबसे पहली आयतें हैं उसमें कहा ज़ालिकल किताब ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व युक़ीमूना अस्सलाह व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। अल्लाह ताला ने वहाँ कहा कि ये वो लोग हैं, मुत्तकी वो लोग हैं जो गैब की बातों पर ईमान रखते हैं,